میں 3 رجب کو بالخصوص ایک عرس پاک آتا ہے، ایک ولی کامل اور عاشق صادق، زمانہ اسے اویس قرنی کے نام سے کیسا وہ عاشق ہے کہ سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ واہ میرا اویس۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار اویس کو یاد کرتے تو اس پیار سے، اس عطا سے یاد کرتے کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو مبارک، اور یہ دیوانہ، یہ عاشق قریب قریب اس نے زمانہ پایا لیکن دیدار نہیں کر سکا سرکار کا۔ قیمت ہے اس کی، محبت ہے اس کے سینے میں، طرف ہے اس کے سینے میں، کمال اس کا یہ ہے کہ ماں کا خدمت گزار تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہمارے ہاں کیا عالمیہ ہوتا ہے کہ پیر نے اپنے کمرے پہ لا دیتا ہے، انہیں پوچھا گھر روٹی کی یہی کہ نہیں، یا ماں باپ تیرے پورے ہیں کہ نہیں، کیا ہے ان کا سلسلہ۔ ہم جس دین پہ ہیں، رسول اللہ نے جب جنگ کے لیے صحابہ سے فرمایا تو بڑے بڑے عاشق تیار ہو گئے، مجاہد تیار ہو گئے، پوچھا تیرا ماں باپ؟ سونیا ماں ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ ضعیف العمر ہے، بڑی عمر ہے۔ فرمایا گھر جاؤ ان کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمارا تو مسئلہ ہی کچھ اور بن گیا، ہمیں کہتے ساڑھے کول آیا سن کی دینا تھے بھائی آواز۔ خدا کے لیے ماں اور باپ کی خدمت، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر حضرت ویسے کرنے سے شروع کر لیا، آگے خواجہ غریب نواز آپ کو، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ سب کے سب چراغ ہیں اس مدینے والے آقا کی روشنی کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جہاں جہاں بھی چراغ جل رہے ہیں نا، یہ وہاں سے فیض آتا ہے اور یہ منتقل کرتے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ انہی کا ذکر ہے۔ ہاں، ہم نے گزشتہ 3 دن میں ذکر کیا نا سیدنا صدیق اکبر کا، یہ بھی حقیقت میں صحابہ کا ذکر بھی سرکار کا ہی ذکر ہے۔ کیوں؟ میں نے ابتدا میں ایک بات سمجھائی تھی کہ یاد رکھنا، ہم صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کی محبت ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی اہل بیت ہے۔ بس صدیق اکبر کے ساتھ ہمارا محبت والا رشتہ ہے تو وہ سرکار کی وجہ سے، عمر پاک کے ساتھ غلامی اور محبت ہے تو سرکار کی وجہ سے، عثمان پاک کے ساتھ اگر محبت اور غلامی کا رشتہ ہے تو سرکار کی وجہ سے، مولا علی حیدر کرار کی ذات پاک کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے۔ بے شک۔ جو بھی جس کا تعلق بھی محبت والا، غلامی والا، اطاعت والا، تعظیم والا، تسلیم والا، جتنا زیادہ سرکار کے ساتھ ہے نا، اتنا ہی زیادہ زمانہ اسے اپنے سر کا تاج بنائے۔ اگر کائنات میں عزت چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی زندگی چاہتے ہو، تو پھر کلندر لاہوری سے پوچھو، وہ فارمولہ بتا گیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دی محمد سے وفا تو نے ہم لے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ اگر تو چاہتا ہے نا کائنات پہ حکمرانی کرنی، اس کے لیے دولت نہیں چاہیے، اس کے لیے اقتدار نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی مالا متا نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی اور فوج، کوئی نظام، کوئی اور جھوٹ فریب دھوکہ بازی نہیں چاہیے۔ کلندر لاہوری زبان حال سے بتا گیا تھا کہ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ بے شک۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا جہانگیر بن جاؤں، حکمران بن جاؤں، تو اس کے لیے دولت کی انبار نہ لگا، قتل و غارت گری نہ اپنا، اس کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم نہ کر۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ بے شک۔ عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔
کہ جب تو سرکار کا ہو جائے گا نا پھر دیکھنا ساری خدائی تیری، بے شک پھر کائنات ساری تیرے قدموں میں ہوگی۔ بے شک تو ہم جس جس کا ذکر کرتے ہیں اس کا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے آقا۔ بے شک بے شک اگر ہم آج وہ ایسے کرنے کی بات کرنے لگے ہیں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کریں یا سیدنا علی المرتضیٰ پاک کا ذکر کریں، صدیق پاک کا ذکر کریں، جس جس ہستی کا ذکر کریں، یہ حقیقت کے اندر یہ وہ پھول ہے کہ جن میں خوشبو محمد عربی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ بات میں بارہا سمجھا چکا، خدا کے لیے آج دور بڑا مفلسی کا دور آ گیا، یتیم العلمی کا دور آ گیا، علم کی بات کوئی نہیں کرتا، تقوی کی، طہارت کی، سوچ کی، فکر کی بات کوئی نہیں، آخرت کی بات کوئی نہیں، موت کا فکر کوئی نہیں، قبر کی فکر کوئی نہیں، ایمان کی فکر کوئی نہیں، بس پیسہ الامان الحفیظ خدا کے لیے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یار دیکھو ہم نے بھی 4 دن کی زندگی دیکھی ہے، دنیا دیکھ لی ہے، اب اس بات سے ڈر آتا ہے کہ یار کل ہم نے جانا ہے۔ بزرگوں نے دیکھا نا کہ تیرے بعد تیری داڑھی کے بال آئے کالے آئے تھے، سفید ہو گئے، تو عجیبی کاڑ آئی ہے، تو عجیبی کاڑ آئی ہے، اتنے سفید ہو گئے، تو کیوں نہیں اندروں سفید ہو رہے؟ تو بھی اندروں سفید ہو جانا، باہر سے تو ساری دنیا سفید کر لیتی ہے مل مل کے دھو دھو کے، اندر سے بھی تو سفید ہو جانا، اگر اندر سے سفید ہو گیا تو پھر بات بن جائے گی۔ خدا کے لیے جب ہم ویسے کرنے کی بات کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا مجذوب عاشق دیوانہ، محبت سرکار کی، سرکار نے بھی عطا ایسی فرمائی ہے تو کہنے کہ وہاں یمن میں کہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کمال تو یہ ہے نا کہ اگر آج جدید دور آ گیا، اگر آپ کا کوئی دوست فیصلہ آباد سے چلے جو آپ کو پہلے جس نے نہ دیکھا ہو نہ ملا ہو تو اس کے لیے پہچان مشکل ہو جائے گی۔ کوئی بتایا جائے گا یار یہ لباس، یہ وضاقتہ، یا یہ جگہ یا اس جگہ یا اس جگہ ملاقات ہوئی گی، تو پھر قربان جائیں اویس سرکار کا دیدار نہیں کر سکا، لیکن سرکار جانتے ہیں یمن میں میرا دیوانہ۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ سرکار کے ساتھ وفا ایسی کرو، محبت ایسی کرو کہ سرکار خود فرمائے ہاں یہ میرا دیوانہ، ارے میرے غلاموں ہاں اویس میرا دیوانہ، میں جانتا ہوں اسے وہ کیسا ہے۔ اگر اویس کی پوری سیرت پہ بیٹھ جائیں گے نا بات کرنے تو شاید ایک میں کئی جمعے لگ جائیں، لیکن جو چیز سمجھانی ہے میں نے آپ کو مختصر سے وقت کے اندر وہ یہ ہے کہ سرکار اویس کو مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے جرمٹ میں یاد فرمایا کرتے ہیں، اندر نشین تھا وہ دیوانہ، اس کی محبت کا انداز کیا ہوگا، اور سن عطا وہ کیسا ہوگا، سرکار کی کرم نوازی سے خود اندازہ لگا لینا وہ کیسا ہوگا، اس کی محبت کیسی ہوگی کہ سرکار صحابہ کے درمیان جلوہ فروز ہے، سب صحابہ موجود ہیں، سرکار نے سیدنا علی المرتضیٰ اور عمر پاک کو فرمایا تمہاری ان سے ملاقات ہوگی میرے اس غلام دیوانے اویس سے۔ حالانکہ اس مجمع میں سب صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ سارے موجود ہیں، آپ نے صدیق اکبر سے نہیں فرمایا کہ آپ کی ملاقات ہوگی، عمر اور علی دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی۔ کیا میں نا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو بعد میں آنے والے وقت کو پہلے دیکھ رہے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ تم دونوں کی ملاقات ہوگی۔ گویا کہ میں تو کہتا ہوں کہ سرکار اس ملاقات کا انتظام فرما رہے ہیں، امت کے لیے ایک سبق، ایک درس لگا رہے ہیں، سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کے ہوں گے بعد میں آنے والے، وہ کہیں گے چھوڑو جی ہن کسے کو کی دعا لینی ہے کہ کی دعا کرنی ہے، نماز پڑھی تو پھر بھی دعا کی ضرورت کوئی نہیں، جنازہ پڑھا پھر بھی دعا کی ضرورت کوئی نہیں،
افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے یار، وہ باپ جس نے اپنا خون بھی لگا دیا، پسینہ بھی لگا دیا، ارے مرے پہ اوپر بھی تو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے وہ ماں اور جس نے ساری زندگی تیرے لیے گزار دی، آج اگر وہ چارپائی میں پڑ گئی تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے میں تیار نہیں ہے، اس کے لیے دلیلیں پوچھتا ہے، نہیں دیکھو نہیں کتنے لکھے اور تو بعد دعا مانگیے۔